السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ الحمدللہ آج سے ہم اپنے دورہ قرآن کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ ایک عظیم موقع ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھیں، اس پر تدبر کریں، اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ یہ وہ کلام ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا رستہ دکھایا۔ رمضان المبارک میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر دن میں سے قرآن کے لیے لازمی وقت نکالیں، اس کو سنیں، سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا بہترین مہینہ ہے، اس لیے آئیے ہم سب اس مبارک محفل کا حصہ بنیں، خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں۔ سورۃ الفاتحہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز کیا۔ فاتحہ کا مطلب ہے الفاتحہ، کھولنے والی، اور اس کے اور نام بھی ہیں۔ ام الکتاب بھی ہیں، یعنی کتاب کی ماں۔ ام القرآن یعنی قرآن کی اصل۔ السبع المثانی، وہ 7 آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ الرقیہ یعنی کہ یہ ایک بہترین دم بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ نزولی اعتبار سے یہ مکی سورہ ہے اور 7 آیات پر مشتمل ہے۔ اور جو اس کا مرکزی پیغام اللہ تعالیٰ نے دیا، اس میں سب سے پہلے اللہ کی حمد، اس کی عبادت، اس سے دعا اور ہدایت کی طلب ہے۔ سب سے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی کیونکہ وہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، وہی زمین اور آسمان، مخلوقات اور ہر چیز پر حکومت کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، وہ بے حد رحم کرنے والا اور نہایت مہربان ہے، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی 2 خاص صفات بیان ہوئی۔ الرحمن یعنی دنیا میں سب کو بلا تفریق رحم دینے والا، اور الرحیم آخرت میں خاص طور پر مومنین پر رحم فرمانے والا۔ پھر قیامت کے دن کی وضاحت کی گئی جہاں ہر انسان کو اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں بندے کی اللہ تعالیٰ سے تعلق کی وضاحت کی گئی ہے کہ اصل معبود اللہ تعالیٰ ہی ہے اور مدد بھی اسی سے طلب کی جانی چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، ان لوگوں کے رستے پر جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے رستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی ان کے جو گمراہ ہوئے۔ صراط المستقیم، سیدھا راستہ، سیدھا اور سچا راستہ، وہ راستہ جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ہے۔ اور المغضوب علیہم، جن پر غضب ہوا سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں ہدایت ملی مگر انہوں نے جان بوجھ کر انکار کیا، اور وہ کون لوگ تھے؟ وہ یہود تھے۔ الضالین، جو گمراہ ہو گئے، اور ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو راہ راست حق سے بھٹک گئے، اور ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نصارہ تھے۔ یہ سورہ ہمیں اللہ کی حمد، اس کی رحمت، قیامت پر ایمان، صرف اللہ کی عبادت اور مدد کی طلب، اور صراط مستقیم کی دعا سکھاتی ہے۔ یہ سورہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے کیونکہ یہ دین اسلام کا خلاصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر نماز کا حصہ بنا دیا ہمارے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کھڑے ہو کے یہ ساری چیزیں مانگ رہے ہیں۔ اب سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام احکامات اتارے۔ یہ زیادہ تر احکامات پر مشتمل سورہ ہے، اور قرآن کریم میں اس کی عظمت جو ہے وہ بیان ہوئی۔ سورہ البقرہ کی اہمیت اور فضیلت ہمیں احادیث سے پتہ چلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 نوروں کی خوشخبری دی گئی، جن میں سے ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔
اور قرآن پاک میں بتا دیا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ذالک الکتاب عربی زبان میں کسی بڑی عظمت والی چیز کے لیے یہ ذالکہ کا ورڈ آتا ہے، اور خاص اس قرآن کی طرف اشارہ کیا گیا، الکتاب اس کو کہا گیا۔ اس سے قرآن کی برتری اور حقانیت واضح ہو جاتی ہے، یعنی اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اس کا مطلب ہے کہ کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ لا ریب فیہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے جو ہر شک اور شبہ سے پاک ہے، اور یہ کتاب لوگوں کے لیے سراسر ہدایت کا رستہ دکھاتی ہے۔ ہدایت کا مطلب ہے کہ رستہ دکھانا، مگر صرف وہی لوگ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں جو متقی یعنی پرہیزگار ہوں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے والے ہوں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب متقین کی صفات یہاں بیان ہو رہی ہیں۔ الذین یؤمنون، وہ کیا کیا کرتے ہیں، کون کون سے کام؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ متقی لوگوں کی اہم 3 صفات بیان ہوئیں، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اس کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں، بلکہ اسے پابندی کے ساتھ مکمل طریقے سے ادا کرنا۔ نماز کا قیام ایمان کی سب سے بڑی علامت ہے، اور یہی سب سے پہلا عمل ہے جس کا قیامت کے دن حساب لیا جائے گا۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس سے مراد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جیسے زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور نیک کاموں میں مالی تعاون۔ یہ خرچ کرنا صرف مال پر منحصر نہیں، بلکہ علم، وقت، صلاحیتیں، یہ سب کے سب اللہ کی راہ میں لگا دینا شامل ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور ان کی اور خصوصیات بیان کی گئیں، وہ کیا ہیں؟ اور وہ اس وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ان سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل کی گئیں وہ سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کا ایمان آخرت پر بھی پختہ ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کو سچا مانتے ہیں اور اسے اللہ کا کلام تسلیم کرتے ہیں، اور ساری کتابیں جو پہلے نازل ہوئی یعنی تورات، زبور، انجیل اور دیگر آسمانی کتابیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں علی ھدی من ربہم، اور وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ہم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اپنے رب کی طرف سے، یعنی کہ ان کے اوپر اللہ کا انعام ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں۔ جو لوگ ان 5 صفات، غیب پر ایمان، نماز، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، وحی پر ایمان اور آخرت پر یقین، ان پر تمام چیزوں پر عمل کرتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ جماعت میں شامل ہیں اور فلاح پانے والے۔ یعنی فلاح کا مطلب ہے کامیابی، نجات اور ہمیشہ کی بھلائی، ہمیشہ ہمیشہ ان کو اللہ کی طرف سے بھلائی اور خیر ملتی ہے، اور یہ لوگ نہ صرف دنیا میں کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 سے 20 میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وہ اس میں 3 گروہوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ پہلا گروہ ہے مومنین، جو سچے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ دوسرا گروہ ہے کفار کا، جو حق جاننے کے باوجود انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ اہل کتاب تھے اور ان کو پتہ تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں وہ حق ہے، سچ ہے، لیکن ان کے دل انکار کرتے تھے۔ پھر تیسرا گروہ آتا ہے منافقین کا، جو ظاہر میں ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں کافر ہوتے ہیں، ان کا دل دنیا میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، وہ دنیا کی خاطر ہر چیز کو قربان کر دیتے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، مومنین کا تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم المفلحون میں سے ہوں گے، وہ کامیابی پانے والے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کفار کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے برابر ہے، اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے لیے ایک ہی جیسا ہے،
آپ کا سننا بات آپ کی یا نہ سننا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی سزا بتا رہے ہیں، ان کی سزا کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا بتا دی کہ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم ان کی سماعت پر بھی، یعنی ان کی کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی نگاہوں پر۔ سزا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی، غشاوہ پردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب ان کو حق نظر ہی نہیں آئے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے عظیم یعنی بہت بڑا عذاب ہے۔ حق کو جاننے کے باوجود ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کسی بھی صورت میں ایمان نہیں لائیں گے، چاہے ان کو جتنا مرضی سمجھا لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ختمہ کر دیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں۔ اب یہ منافقین ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر حقیقت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یخادعون اللہ، نہیں وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، وما یخدعون الا انفسهم بلکہ وہ اپنے ہی نفس کو، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کو شعور ہی نہیں ہے۔ جو بظاہر مسلمان بنے پھرتے تھے لیکن دل میں ایمان کا ذرا برابر بھی شائبہ تک نہیں تھا، وہ سمجھتے تھے کہ وہ دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض اب اللہ تعالیٰ نے جو وہ دھوکہ دے رہے تھے مومنوں کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو مرض سے تعبیر کر دیا، ان کی اس چیز کو مرض کہہ دیا، بیماری کہہ دی۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا اللہ تعالیٰ نے ان کا مرض اور بڑھا دیا۔ اور پھر کیا کیا ان کے لیے بھی وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، کفار کے لیے کیا تھا؟ عذاب عظیم۔ ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب علیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب، ان کے لیے دردناک عذاب۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، بما کانوا یکذبون، اور وجہ کیا تھی؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم کیوں تھا ان کے لیے؟ کیونکہ بما کانوا یکذبون کرتے تھے، وہ جھوٹ گھڑتے تھے، جھوٹ بولتے تھے وہ۔ اب ہم ان دو رویوں کے اور مطابق اپنے آپ کو چیک کر لیں۔ دو رویے اللہ تعالیٰ نے بتائے کفار کے، منافقین کے، اور اس کے بعد سب سے پہلا رویہ جو ہم نے متقین کا پڑھا۔ ہم اپنے آپ کو ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں کہ کون سا رویہ ہے، میں کہاں ہوں اس وقت، اپنا سیلف انالیسز ہم نے کرتے رہنا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ جب ان کو کہا جاتا تھا کہ تم ایمان لے آؤ، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ تو وہ کیا کہتے تھے؟ کیا ہم ان کی طرح بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ تو بے وقوف کس کو کہہ رہے تھے؟ وہ مومنین کو، اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں کو کہہ رہے تھے، اور اپنے لیے آخرت کی بربادی کا سامان تیار کر رہے تھے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال کیسی دی ہے؟ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، جب وہ اس کے ارد گرد روشنی کرنے لگی تو اللہ نے ان کا نور چھین لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جہاں وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ یعنی کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، انہیں تھوڑی سی روشنی ملی، لیکن جب ان کا دلوں کا نفاق بڑھتا چلا گیا، پورا دل کالا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت سلب کر لی، کیونکہ ان کی تو نیت ہی نہیں تھی۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق ان کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو آسمان سے برسی جس میں اندھیرے، گرج اور بجلی تھی۔ ان کی زندگی کی مشکلات کا بیان ہے یہ کہ خوف سے بھری ہوئی زندگی تھی، جیسے کوئی شخص طوفان میں پھنس جائے، وہ کبھی حق کو قبول کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور پھر ڈر کے پھر پیچھے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ان کی اپنا کوئی سمجھ نہیں آتی ان کو کہ کرنا کیا ہے، اللہ پر یقین ہی نہیں ہے۔ یہ آیات واضح کرتی ہیں کہ کفار اور منافقین ہدایت سے محروم ہیں، اور اصل کامیابی وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو اللہ سے
جو ہے وہ دلی لگاؤ رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کے دھوکے میں نہیں آتے۔ اب اگلی جو آیات شروع ہو رہی ہیں اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان ہے۔ یہ آیات انسان کی تخلیق، خلافت اور آدم علیہ السلام کی فضیلت سے متعلق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر خلیفہ بنایا اور اس کی برتری فرشتوں پر ثابت کی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا، وہ بولے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ پھر کچھ ایسا بنانے والے ہیں جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ یعنی کہ فرشتے جو تھے وہ پہلے جنات کو زمین میں ایسا کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ تعالیٰ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آپ کی تسبیح اور حمد بیان کر دیں، آپ کی پاکی بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے سے فرمایا، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آیت الکرسی میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے پوری دنیا کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اب فرشتوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ ایک مکالمہ چل رہا ہے۔ خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ خلیفہ کا مطلب ہے اللہ کا نائب، جو اس کی زمین پر اس کے احکامات کو نافذ کرے۔ اور فرشتوں نے حیرانی سے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پھر پیدا ہو جائے گی جو فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنا پر بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ایسی خصوصیات عطا کیں جو فرشتوں میں نہیں تھی، جیسے علم، عقل، اختیار اور زمین میں نظم و نسق چلانے کی صلاحیت۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ تمام نام سکھا دیے آدم علیہ السلام کو، سب کے سب نام۔ کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزوں کے نام تھے اور اس دنیا میں آنے والی ہر چیز جو تھی ان تمام کے نام۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال، پھر کہا، انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان سب چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ پہلے سے سکھا رکھے تھے آدم علیہ السلام کو تمام نام، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انہیں معرفت، فہم اور سیکھنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی تھی۔ علم کی فضیلت اس سے پتہ لگتی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی برتری علم کی وجہ سے ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا کیا۔ علم صرف ناموں کا نہیں تھا بلکہ اشیاء کی حقیقت، ان کا مقصد، ان کے فوائد کو سمجھنے کی صلاحیت۔ اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ایک پروسیس سلو چل رہا ہے اور ہر چیز سامنے آتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اگر وہ خود کو آدم سے بہتر سمجھتے ہیں تو وہ ان کو ان اشیاء کے نام بتائیں، اور یہ ثابت ہوا کہ صرف عبادت کرنا برتری کی علامت نہیں ہے بلکہ علم اور عقل بھی اہم ہے۔ فرشتوں نے عاجزی کا اظہار کیا اور بولے، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، اور بے شک آپ تمام چیزوں کو جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے سارا رخ پھیر دیا اور اپنی عاجزی کا اظہار کیا، اپنی محدودیت کو تسلیم کر لیا اور کہا کہ انہیں کسی بات کا علم نہیں ہے اتنا ہی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دیا۔ اللہ کی علم اور حکمت میں کوئی برابری نہیں، اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم دیا وہ فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ آپ سوچیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت تھی۔ اور پھر فرمایا کہ اے آدم تم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب آدم نے ان کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے غیب جانتا ہوں، جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی میں جانتا ہوں، وما تکتمون، اور اس کو بھی جو تم چھپا لیتے ہو۔ آدم علیہ السلام نے جب ساری چیزوں کے نام بتائے تو ان کی علم اور برتری کا ثبوت تھا وہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یاد دلایا کہ انہوں نے شک کا اظہار کیا تھا کہ انسان فساد کرے گا، لیکن اللہ نے جو حکمت رکھی تھی وہ فرشتے نہیں جانتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے
فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں سب کو کہا کہ اب آدم کو سجدہ کرو، تمام نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، انکار کیا اس نے کہا میں تو نہیں کروں گا، اور واستکبر، دو کام اس نے کیے، ابا واستکبر، انکار اور تکبر، وکان من الکافرین، اور وہ ہو گیا کافرین میں سے۔ سورہ الکہف میں کیا آتا ہے؟ وکان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، اس نے اپنے رب کا انکار کیا، نافرمانی کی، اس کے حکم کی نافرمانی کی۔ اور یہاں پر ابلیس کی سرکشی اور تکبر کے بارے میں آتا ہے کہ دو رویے ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک فرشتوں کا رویہ کہ اللہ کا حکم پاتے ہی انہوں نے فوراً سے سجدہ کیا، اور ایک شیطان کا، ابلیس کا، کہ اس نے حکم ملتے ہی انکار کیا، اور دوسری غلطی تکبر کیا۔ تکبر کس بات کا اس نے کیا؟ اس نے کہا انا خیر من، میں تو آدم سے بہتر ہوں، تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، تو کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اور پھر جو کہ اچھا بھلا ایک سٹیٹس رکھتا تھا اللہ تعالیٰ کی ان محفلوں میں، اور اس نے جو ہے وہ اپنا کام خراب کروا لیا۔ اور ابلیس کے انکار کی وجہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 12 میں بیان کی گئی، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ تھی اس کے انکار کی وجہ۔ ابلیس نے عقلی دلیل دینے کی کوشش کی کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، حالانکہ اللہ کے نزدیک فضیلت کا معیار تقوی اور فرما برداری ہے، آگ اور مٹی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جب اس نے اللہ کی نافرمانی کر دی، انکار کر دیا، تکبر کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ہمیشہ کے لیے مردود بنا دیا۔ یہ پہلا واقعہ تھا جہاں تکبر اور حسد کی وجہ سے کفر ہوا، یہاں سے شیطان اور انسان کی دشمنی کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں کیا سکھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل یا تکبر کو نہیں دیکھنا، بلکہ دیکھنا ہے کہ حکم کس کی طرف سے رہا ہے۔ تو صحابہ کرام کا کیا رویہ تھا؟ جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا تھا تو وہ کہتے تھے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اب ہمیں کچھ جو عملی نکات ملتے ہیں یہاں سے، وہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے ہر حکم کو خاموشی سے ماننا ہے، چاہے ہمیں اس وقت اس کی حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تکبر اور خود پسندی انسان کو شیطان کی راہ پر لے کر جا سکتی ہے، کس طرح ہم اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ اور علم اور مقام سے زیادہ اہم چیز ہے فرما برداری اور عاجزی، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ہمیں شیطان سے اور اس کی چالوں سے، اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے ہمیں ہمیشہ دعا کرتے رہنا ہے۔ اب اگلی آیات میں، آیت نمبر 40 سے 61 میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بے شمار انعامات کیے، مگر انہوں نے بار بار نافرمانی کی، اپنے عہد توڑے، ہٹ دھرمی کی، اور اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فرہبون۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور مجھی سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پیغمبر کی بعثت، کتنے پیغمبر تھے جو اس قوم میں آئے، لیکن ان کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ ایک تو بہت سے پیغمبر مبعوث کیے، پھر من و سلوہ، فرعون سے نجات، اور ایسے بے شمار انعامات دیے۔ اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے، اور نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے، اور وہ اپنے وعدے پر قائم رہیں گے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ اگر تم اپنا وعدہ پورا کرو گے تو میں اپنا وعدہ پورا کروں۔ اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا، جو اس کتاب یعنی تورات جو تمہارے پاس موجود ہے پہلے سے،
اس کی تصدیق کرتا ہے، اور تم سب سے پہلے اس کا انکار نہ کرو اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو اور مجھی سے ڈرتے رہو۔ یہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کہہ رہے تھے، کیونکہ وہ کیا کرتے تھے، انہوں نے اپنے علماء کو رب بنا رکھا تھا، اور وہ کتاب کا آدھا حصہ مانتے، آیات کا آدھا حصہ مانتے اور باقی چھوڑ دیتے۔ جس پر ان کا دل چاہتا تھا وہ مان لیتے تھے، اور جس پر نہیں دل چاہتا تھا وہ نہیں مانتے تھے۔ اور ان کو پہلے یہاں قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی، کیونکہ یہ تورات کی سچائی کی تصدیق کرتا تھا۔ یہود کے علماء دنیاوی مفادات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا کرتے، حالانکہ وہ انہیں پہچانتے تھے، سب کچھ جانتے تھے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ حق کو چھپاؤ، حالانکہ تم سب جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب میں پہلے سے بیان کر رکھا تھا۔ اور پھر ان کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ دینے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن انہوں نے یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں امت مسلمہ کو فرما رہے ہیں کہ آپ کو جب کوئی مشکل اور پریشانی آئے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگنے کی تلقین کی گئی۔ بنی اسرائیل کو پھر سے نصیحت کی گئی کہ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی۔ بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ انبیاء آئے، اللہ نے انہیں فرعون سے نجات اور زمین میں عظیم طاقت دی، لیکن یہ فضیلت جو تھی وہ مشروط تھی، جو ان کی نافرمانی کی وجہ سے چھین لی گئی۔ آج ہم نے جز نمبر 1 کیا، اور یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہم نے ہدایت کی دعا کیسے مانگنی ہے۔ جس خلافت منصبی پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بٹھا دیا، اس کو پا کر ہمیں کرنا کیا ہے۔ جب ہم پر آزمائش، تکلیف، مصیبت، پریشانی یا خوشی بھی آئے گی تو ہم نے کرنا کیا ہے، اور امت مسلمہ کی ذمہ داری آخر ہے کیا۔ قرآن تو آیا ہی زندگیاں بدلنے کے لیے تھا، تو کیا ہماری زندگی بدل رہی ہے؟ کیا ہمارے اندر وہ تبدیلی آ رہی ہے جو اللہ کو مطلوب ہے؟ کیا ہم حق کے گواہ بن رہے ہیں، یا ہم بھی وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں جو بنی اسرائیل نے بار بار دہرائی تھی؟ اتنی دفعہ ان کو سمجھایا گیا، اتنی دفعہ عذابوں سے بھی ڈرایا گیا، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ کیا ہم نے ہر چیز پر اللہ کی پناہ طلب کی؟ کوئی مشکل، پریشانی، مصیبت، خوشی، غم، کیا جب بھی ہمارے اوپر یہ رویے آئے تو ہم نے کیا کیا؟ اور شیطان جو ازل سے ابد تک انسان کا دشمن ہے، جس نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے خوب دشمنی نبھائی اور ان کو جنت سے نکلوا دیا، کیا ہم اس کو مات دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اللہ کا ہر حکم بغیر چوں چرا کے مان لیتے ہیں؟ کیا ہمارا رویہ صحابہ کرام جیسا ہے، جنہوں نے کیا کہا تھا؟ سمعنا واطعنا، کہ اللہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور اب فیصلہ جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یا تو ہم متقین، مومنین، جس کی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی بتا دی، اس طرح کے رویے کو اپنا کر جنت کے حقدار بنے، یا پھر بنی اسرائیل کی طرح فرمانی میں مبتلا ہو جائیں، عذاب کے مستحق بن جائیں۔ منافق کا ذکر کیا گیا، کافر کا ذکر کیا گیا، ان کے لیے عذاب عظیم اور عذاب علیم کہا گیا۔ تو ہم اپنا انجام دیکھ لیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کون سا راستہ اپناتے ہیں۔ ابھی بھی جاگنے کا، پلٹنے کا، توبہ کا وقت ہمارے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، صحابہ، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا ساتھ دے، دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔